اب اتنا سننا تھا، رونے لگ گئے، کہے کہ پیر بن بیٹھے ہیں، اتنا سا بھی نہیں معلوم، یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے کہ اولاد نہیں ہے، آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ، آپ بھی وہی بولے۔ باہر نکل گئی، روتے ہوئے جا رہی تھی، تو کسی نے پوچھا اماں کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو بھائی ان کے پاس گئی تھی تو حضرت یہ بتائے، جو بات معلوم ہے بتائیں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، ان سے بھی بڑے ایک اور ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تو بولے کہاں ہیں؟ تو بولے بغداد میں رہتے ہیں۔ اور وہ مرتی کیا نہیں کرتی تھی، عقیدے کی بڑی پکی تھی، عقیدے کی بڑی پکی تھی۔ اس نے سفر طے کیا اور پہنچ گئی بارگاہ غوثیت میں۔ پہنچ کر حضور سے عرض کرنے لگی کہ حضرت میں کافی دور سے آئی ہوں، بڑی امیدوں سے آئی ہوں، بڑی امیدوں سے آئی ہوں، اور میں پہنچی تھی حضرت خواجہ کی درگاہ پہ۔ آپ کے در پہ پہنچ کر میں نے عرض کی، آپ نے بھی یہی کہا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں۔ حضرت مراقبے میں جاتے ہیں، حضرت مراقبے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں کیا کہا تھا اس نے؟ کہا تھا تیری قسمت میں اولاد نہیں، ایک لڑکا دیا میں نے تجھے، اب یہ خاموش ہے، دو دیا میں نے تجھے، یہ خاموش ہے۔ اس طرح سے 2 3 ہوتے ہوتے 11 ہو گئے، اس طرح سے 11 ہو گئے، 11 دیا میں نے تجھے، اور چاہیے یا بس؟ تو مسکرا کے کہنے لگی شرماتے ہوئے کہ نہیں حضور بس ہے 11۔ باہر نکل گئی خوشی خوشی، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئی کہ اس کو بولتے پیر، یہ ہے پیر، یہ ہے ہمارے پیر۔ پھر وہاں سے خاموش نہیں بیٹھتی ہے، واپس آتی ہے، پھر خواجہ کی درگاہ پہ آتی ہے، کہتی ہے کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا، آپ نے تو کہا تھا کہ اولاد نہیں ہے، حضرت تو مجھے 11 دیے۔ اب حضرت خواجہ اجمیری بڑی جلیل القدر ہستی ہے، بڑی جلیل القدر ہستی ہے، جوش میں آ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتا ہے، اور ابھی وہ مراقبے میں جاتے ہی ہیں کہ ان کے پیر مرشد خواجہ عثمان ہارونی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معین الدین صبر سے کام لو، تم نے تو صرف لوح محفوظ پر دیکھ کر بتا دیا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہے، لیکن غوث پاک نے تو اللہ کے آگے ہاتھ بلند کیا، اللہ سے مانگا، اور اس وقت تک مانگتے رہے جب تک کہ مراد پوری نہیں ہوتی۔ یہ شان ہے ان کی۔ انہوں نے تیرے لیے، اس عورت کے لیے انہوں نے 11 دفعہ دعا کی، اور 11 دفعہ بھی کامیاب رہے، اور ہم 11 اولاد لے آئے تھے۔ تو عزیزان محترم، غوث پاک ہماری بڑی شانوں والے ہیں، بڑی شانوں والے ہیں۔ ایک صاحب، حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ہمیشہ یہ نیاز کیا کرتے تھے 11ویں شریف کی۔ کوئی پچھلے، وہ کافی عمر رسیدہ تھے، تو ہر سال کرتے تھے۔ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ شاید میں نہ رہوں اس سال، اور آ گئی تھی 11ویں شریف، اور انہوں نے حسب معمول 11ویں شریف کا اہتمام کیا، 11ویں شریف کا اہتمام کیا، اور اپنے لڑکوں سے کہا کہ دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے تو خاموشی سے کمرے میں رکھنا، دروازہ لگا دینا، اور سب کو شروع کر دینا، سب کو نیاز کا اہتمام جو ہے ہم نے کیا ہے وہ کر دینا۔ اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ایسا ہی ہوا۔ وہ حضرت کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے بھی والد کی نصیحت پر عمل کیا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور آ گیا، اور ہر ایک سے کہا کہ حضرت تشریف لائیے، نیاز کا کھانا ہے، تشریف لائیے۔ سب آتے گئے، سب کھاتے گئے۔ آخری میں ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اولاد نے ان کی اس شخص سے بھی کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے، تو انہوں نے بولے نہیں، صاحب خانہ کے ساتھ کھائیں گے، نہیں نہیں وہ مصروف ہے، بعد میں آئیں، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو مجبور ہو گئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا،
تو بولے اچھا کم سے کم میں ذرا زیارت تو کر لوں ان کی، کم سے کم میں ان کی زیارت تو کر لوں. تو وہ لوگ لے گئے ان کو، اس شخص کو لے گئے، کمرہ کھول کر دکھائے. تو وہ شخص کہنے لگا ہم نہیں تھے تو ہمارے نام سے کرتے تھے، اب جب ہم خود آئے تو خود سو رہے ہیں، ذرا اٹھ کے تو بیٹھو. جب وہ حضرت اٹھے تو سب کی توجہ ادھر تھی، پلٹ کے دیکھے تو حضرت رہتے، پلٹ کر دیکھے تو حضرت رہتے. تو یہ صرف اللہ کے ولیوں کا کام ہے. اور غوث پاک تو وہ ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا ہم نے بھی وہیں رکھا. یعنی اتباع میں ایسے کامل رہے، اتباع میں ایسے کامل رہے کہ حضور کی اتباع فرض عین تصور کرے. یہ نہیں کہ یہ چھوٹا معاملہ ہے، یہ بڑا معاملہ ہے، یہ چھوٹی سنت ہے، یہ بڑی سنت ہے، نہیں. ہر معاملے میں آپ ایسے ہی اتباع کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یوں سمجھ لو کہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کہیں بھی پیدا فرما دیا، کچھ بھی بنا سکتا تھا، اس کائنات میں ایک ذرہ بنا سکتا تھا، کسی غیر مسلم کی گھر بھی پیدا کرنا سکتا. یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا. یہ اس کا کرم ہے کسی اور نبی کی امت میں نہیں پیدا فرمایا، اپنے پیاری امت نبی کی امت میں پیدا فرمایا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے. اگر نہ چاہتا تو ہمیں کچھ اور بھی تو کر سکتا کہیں. اس پر یہ سہولے پہ سہاگا یہ ہے ہمارے لیے اللہ نے ایسے ایسے انتظامات کیے ہیں، ایسے ایسے ولیوں کے ہمیں تابع فرما دیا کہ ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آپ فیصلہ کر لیں غوث پاک سچے ہیں یا نہیں، آپ فیصلہ کر لیں خواجہ اجمیری سچے ہیں یا نہیں، خواجہ فرید گنج شکر کیسے ہیں، آپ فیصلہ کر لیں. داتا گنج بخش جتنے اللہ کے ولی ہیں آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ کون ہے اور ہمیں کس کے راستے پر چلنا ہے. فیصلہ ہمارا اپنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پورے انتظامات کیے. تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو صاحب کشف بھی تھے کہ پہنچتے ہیں میقات میں بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ حضور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حضور نے کہا پوچھو. کہ حضور آپ تو کہتے ہیں کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو، جیسے آٹے سے بال، یعنی اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تو حضور یہ تو آپ کا ارشاد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو موت کی ایسی سختیاں بیان فرمائے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کوئی بھیگا کپڑا کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچے تو کیا حال ہوگا، ایسی تکلیف ہوتی. تو حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو حضور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جاؤ سورہ یوسف میں اس کا جواب تلاش کرو. جائے اور سورہ یوسف میں یہ حضرت خوب تلاش کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. تو بات کیا تھی؟ جب حسن یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہر ہوا تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ہاتھ کٹ گئے، پتہ نہیں چلا. کیوں؟ کہ اس تکلیف کا تعلق ہمارے ذہنوں سے ہے. اس تکلیف کا تعلق
ہمارے ذہنوں پر ہے، اور اس وقت ان خواتین کا ذہن حسن یوسف میں گم تھا، ان کا ذہن حسن یوسف علیہ السلام میں گم تھا، اس لیے وہ ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ تو حضور نے کہا کہ میں سمجھ گیا یہ معاملہ، جب بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو سامنے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تو سامنے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور بس وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور روح نکل جائے گی۔ دعا کو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، ایسے لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر صرف ایک ہی بات ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو عزیزان محترم، بات یہیں تک ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ چلنا ہے، ہمیں کس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایسوں کے ساتھ چلنا ہوگا جو راستہ جانتے ہیں، ایسوں کے ساتھ نہیں چلنا جو خود راستہ نہیں جانتے۔ ایسوں کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں کہ انعمت علیہم انعمت علیہم، انعام والوں کا راستہ، اے اللہ تو ہمیں ایسا راستہ چلا جو انعام والوں کا راستہ ہے۔ فیصلہ کر لیجئے ہم کس کے راستے پہ ہیں۔ ایک بات اور ہے کہ انسان یعنی جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کہ یہ سب کچھ بن سکتے ہیں، یہ سب کچھ بن سکتے ہیں، حافظ بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، یہ بن سکتے ہیں، وہ بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ اور وجہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے عقیدہ، صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ صحیح العقیدہ نہیں ہوگا وہ ولی نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے ولی ہماری طرف ہیں، اور بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں دنیا میں، ان کے پاس اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی اگر ہیں تو صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس ہے، اور وہ ہمارے ہی پاس ہے، ہمارے ہی پاس ہے۔ عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے سارے اعمال ہمارے بیکار ہیں۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، اعمال کی کیا حقیقت، اعمال کی کیا حقیقت ہے؟ ارے اعمال تو جو ہے نا ایک لمحے کے لیے بھی کام نہیں آ سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حساب لینے بیٹھے تو ہمارے سارے اعمال ایک سیکنڈ میں اڑ جائیں، ایک سیکنڈ میں اڑ جائیں۔ ہم کیا حساب دیں گے؟ ہم ہماری سانسوں کا حساب نہیں دے سکتے۔ ہماری ہر سانس میں اللہ کے دو دو انعامات ہیں۔ ایک سانس اندر جاتی ہے تو انعام ہے اللہ کا، یہ کرم ہے اللہ کا کہ سانس اندر گئی، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ سانس پھر واپس بھی آتی ہے ہماری۔ ایک سانس میں دو دو معاملے ہیں، اتنا کرم ہے۔ اگر ایک بھی روک دے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا کیا حال ہے۔ تو اعمال پر اٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ، ہم نے اتنے چلے کاٹے، ہم نے یہ کرا، ہم نے اتنا گشت کیا، ہم اتنے دن گئے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کو۔ بندہ ایک بار کے گناہگار ہو سکتا ہے، بے شک گناہگار، ہم سب گناہگار ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم گناہگار ہیں۔ ہمیں کسی بات پر اکڑ نہیں، ہمیں اکڑ ہے تو صرف اس بات پر ہے کہ ہم غلامان رسول ہیں، اور ہم اس پر اکڑتے ہیں، یہ یقینی بات ہے۔ خواجہ ہمارے ہیں، غوث ہمارے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دارالامان یہی ہے، دارالامان یہی ہے حریم خدا کے بعد۔ ہم کس کے در پہ جائیں در مصطفیٰ کے بعد، ہم کس کے در پہ جائیں در مصطفیٰ کے بعد۔ پرنور کتنا، پرنور کتنا
खाक मदीना से दिल हुआ, पुरनूर कितना खाक मदीना से दिल हुआ, आईना कितना साफ हुआ, आईना कितना साफ हुआ जिला के बाद, आईना कितना साफ हुआ जिला के बाद। ये समझना गलत है कि हम इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतनी इबादतें करेंगे तो हमको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा। ये तो उसका कर्म है, ये तो उसका कर्म है, लेकिन अकीदा दुरुस्त हो, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अब लाख गुनाह होंगे और अगर बदअकीदा है तो और नुकसान में है, और लाख गुनाह है लेकिन अकीदा दुरुस्त है, उसके लिए जन्नत है, उसके लिए जन्नत है। एक शख्स था, उसका नाम था गुलाम ख्वाजा, और एक शख्स था उसका भी नाम था गुलाम गौस, नाम था गुलाम गौस। तो एक साहब मिल गए, ऊंची शलवार थी, मोटी गर्दन थी बेचारों की, मिल गए, बोलने लगे कि ये क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा मुझसे मत पूछिए, मेरे वालिद साहब से पूछिए, ये मैंने नहीं रख लिया है, मेरे वालिद ने रखा, मेरे वालिद ने रखा है ये नाम। तो वालिद साहब भी करीब में थे, पूछा ये क्या नाम रखा है आपने, नाम बदल दीजिए इसका। तो उसने कहा कि देखिए हजरत, बात वो नहीं है, बात ये है कि नाम तो सभी होते हैं, नाम तो सभी के होते हैं, लेकिन जब इससे पूछा जाएगा कि क्या नाम है तेरा, तो ये कहेगा मेरा नाम है गुलाम गौस। तो क्या अजब है कि रहमत इतनी जोश में ना आए कि ये गौस का गुलाम है और मैं इसे जहन्नम में डालूं। मुझे उम्मीद है मेरा बच्चा लाख गुनाहगार होगा, मगर इसी उम्मीद पे मैंने इसका नाम रखा है कि इसका नाम है गुलाम गौस, ये गुलाम है गौस का। तो इस नाम की खासियत यह है कि दुश्मन भी है तो यही कहता है कि ये तो गुलाम गौस है, ये तो गुलाम गौस है। अपने भी कहते हैं, पराये भी कहते हैं, दुश्मन भी कहते हैं कि ये तो गुलाम गौस है, ये गौस का गुलाम है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। वो मा अलैना इल्लल बलाग। सुभानअल्लाह, क़ारी साहब की तकरीर और उनके खुतबात आप इसी होटल में हर जुमे को खुतबात सुन सकते हैं। 1:30 बजे होती है नमाज यहाँ पर। जिक्र खैरुल वरा बेखतर कीजिए, जिक्र खैरुल वरा बेखतर कीजिए, हाँ यही काम शाम व सहर कीजिए। चाहते हो जो बरसे करम की घटा, लब पे जारी रहे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, इस तरह जिंदगानी बसर कीजिए, हाँ यही काम शाम व सहर कीजिए। सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे अगले मुकर्रिर साहब की तकरीर से पहले मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अकबर साहब को नात के लिए तशरीफ लाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق اس محفل کو انعقاد کرنے والے اور بالخصوص جناب معزز محترم جناب حقانی صاحب، جن کی بدولت مجھے اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کا یہاں آنا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے بآواز بلند اگر ہو سکے تو بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا دکھوں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اگر پڑھو درود مومنوں کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے ابتدا میں حمد باری تعالیٰ کے مل کے بآواز بلند چند اشعار پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ ہو سکے تو اس حمد کو ساتھ پڑھیے، ورنہ کم از کم اس حمد میں اللہ ہو کا ذکر ہوگا، تو اگر نہ ہو، حمد کے اشعار نہ ہو سکے تو کم سے کم اللہ ہو میرے ساتھ ضرور